إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج جو اس کی تاریخ ہے وہ 12 تاریخ ہے یا 13 تاریخ ہے. اس مہینے میں جو سب سے بڑا کام بہت سارے مسلمانوں کے درمیان سمجھا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے درمیان جو کام سب سے بڑا نیکی کا، اجر کا، ثواب کا، ایسے خوشی کا سمجھا جاتا ہے، وہ اس تاریخ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا، اس موقع پر خوشی منانا، اس دین کو بطور عید خوشی کے ساتھ اور بہت ساری سرگرمیوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. چونکہ اس موسم میں بہت ساری باتیں اس موضوع کے سلسلے میں آتی ہیں اور اصولی طور پر سنت کی عظمت، بدعت، اس کی مذمت، اس کی سنگینی، خطرناکی، امت پر اس کے اثرات وغیرہ، اس طرح کے موضوعات پر کافی گفتگو ہوتی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے. اس حوالے سے آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں سنی، لیکن اس موضوع کے سلسلے میں کچھ گوشیں ایسی بھی ہیں جسے خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر یاد کیا جانا چاہیے اور اس کی بھی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی سنگینی کو بھی سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ بات بار بار ہر سال مختلف تحریروں، کتابوں، تقریروں کے ذریعے سے ثابت ہوتی رہتی ہے، ثابت کی جاتی رہتی ہے، اس کا اعادہ ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یا کسی کا بھی کوئی دن منانا، کسی کی پیدائش کا، کسی کی وفات کا، کسی مناسبت کا دن منانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور جس چیز کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، اسے بدعت، اسے محدثات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن کا مسئلہ ہے، یوم پیدائش منانے کا مسئلہ ہے، یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے کہ نہ اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، نہ حضرات صحابہ کرام اور خاص طور پر خلفائے راشدین اور ان کے بعد بقیہ جو 6 صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، نہ ان کے ہاں کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے، نہ پورے اہل صحابہ میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. کسی صحابی نے کبھی کہیں کسی موقع پر تسلسل کے ساتھ یا انقطاع کے طور پر کبھی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا ہو، ایسا کوئی تذکرہ کہیں نہیں ملتا. حضرات تابعین کا دور جب آتا ہے، پورے دور کو دیکھ لیا جائے، کہیں کوئی تذکرہ اس کا نہیں ملتا.
میرے بھائیوں، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباسیہ، ان تمام ادوار اسلام کو جب کھنگال کر کے دیکھا جاتا ہے تو کہیں بھی دور دور تک میرے بھائیوں کسی اعلیٰ کی طرف سے، کسی ادنا کی طرف سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس دن کو یاد کیا ہو اور اس دن کا خوشی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہو، اسے مسلمانوں نے مل کر کے یا انفرادی طور پر کسی نے خوشی منائی ہو، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری پوری دیکھ ڈالیں، آپ کو کہیں دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ چوتھی صدی ہجری میں تقریباً 60-62 سال گزر جانے کے بعد، یعنی 361 اور 62 کے سال میں میرے بھائیوں مجوسی یا یہودی یا عیسائی یا ملحد یا زندیق یا شیعہ رافضی یا بدعقیدہ، بہرحال مورخین کا اختلاف ہے کہ اس طبقے کا کس سے تعلق تھا۔ کیا یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مجوسی تھے یا ملحد تھے یا زندیق تھے، کافر تھے، کون لوگ تھے، یا بھی واقعی ان کا آل بیت رسول سے کوئی تعلق تھا؟ ان لوگوں کی جب حکومت مصر میں قائم ہوئی تو سب سے پہلے روئے زمین پر مصر کی سرزمین سے میرے بھائیوں 361-62 ہجری کے سال میں اس حکومت نے جب اپنا قانون بنایا، اپنے ملک کا دستور مرتب کیا، اس کا کانسٹیٹیوشن مرتب کیا، تو ان قوانین کے ضمن میں قانون اور اصول، ایک ضابطہ، ایک دستور یہ بھی بنایا کہ ہمارے ملک کے اندر ہر سال 6 میلادیں منائی جائیں، ہر سال 6 میلادیں منائی جائیں۔ ان میں سے 5 میلادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل بیت کے نام سے، اور 1 میلاد وقت کے حاکم اور بادشاہ کی میلاد، جو اس حکومت کا جو حاکم ہوگا اس وقت ایک کی موت ہو گئی، اگلا حاکم بنے گا تو اس کی میلاد کی مناسبت پر جشن منایا جائے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی میلاد، آپ کے داماد حضرت علی بن ابی طالب کی میلاد، اور آپ کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اجمعین، ان 5 کی یوم ولادت کو منایا جائے گا اور وقت کے حاکم کی یوم پیدائش کو منایا جائے گا۔ یہ مصر کی اس حکومت جس کو علوی فاطمی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مورخین نے لکھا کہ صحیح معنوں میں نہ ان کا تعلق حضرت علی سے ہے، نہ ان کا تعلق حضرت فاطمہ سے ہے، نہ ان کا تعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مورخین اختلاف کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا صحیح پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا تعلق ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، جیسا کہ عرض کیا، کوئی کو ملحد، کوئی زندیق کہتا ہے، کیونکہ ان کی تاریخ پوری دنیا کی تاریخ میں اسلام سے نسبت، اسلامی حکومتوں سے نسبت رکھنے والی تاریخوں میں سب سے بدترین تاریخ ان لوگوں کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے بدترین تھے روئے زمین کے اوپر، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بدترین طبقہ اگر کوئی گزرا ہے تو یہ عبیدی، قداحی، علوی، فاطمی، میرے بھائیوں عبید اللہ بن میمون القداح، اس سے یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اور آپ جو یہ مصر آپ دیکھ رہے ہیں، مصر کی راجدھانی القاہرہ کے نام سے، یہ اصل میں اسی تاریخ سے اس کا تعلق ہے۔ القاہرہ کا مطلب ہوتا ہے قاہر، قہر والا، غلبے والا، غلبے والی چیز۔ جب ان کا حاکم معز لدین اللہ حاکم بنا تو اس نے سب سے پہلے شہر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ شہر ایسا تعمیر کرنے کا اس نے پلان کیا، ارادہ کیا کہ پوری دھرتی پر اس وقت کی دنیا میں سب سے اعلیٰ شہر ہو، سب سے اونچا شہر ہو، ہر اعتبار سے بلند ہو۔ اس طرح سے اس کا نام رکھا المدینۃ القاہرہ یا المدینۃ المعزیۃ القاہرہ، معز لدین اللہ کا بنایا ہوا وہ شہر جو دنیا کے سارے شہروں پر غالب ہے۔ اس طرح سے وہ شہر قائم کیا گیا مصر کے اندر۔ اسی حکومت نے اپنے قانون میں، اپنے دستور میں سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ نظام بنایا کہ 6 میلادیں منائی جائیں گی۔ اس سے پہلے یعنی 362 سے پہلے دنیا میں آپ کو تاریخ میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ دیگر لوگوں کی۔ بہرحال بقیہ ساری میلادیں تو مرور زمانہ کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں، خطوں میں اور برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور دیگر علاقوں میں آج بھی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔
میرے بھائیوں یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے جو آپ سے کی جا رہی ہے یا اسے کرنا ہی چاہیے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں اس موضوع کی کیا ضرورت ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے, اس کا تعلق بدعت سے ہے, لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے, اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. اپنی جو مسلمات ہیں عقیدے کی, سنت ہے اس کے مخالف بدعت ہے, توحید اور ایمان ہے اس کے مخالف میرے بھائیو شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے. کب کس نے دنیا میں ان مسلمات کو چھیڑا ہے, کب دنیا میں, دنیا کی تاریخ میں, اسلام کی تاریخ میں کس نے ان مقدسات کو ٹھیس پہنچائی ہے, اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی اسلام کے نام پر, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر, کبھی آل بیت رسول سے عقیدت اور ارادت کے نام پر, مختلف ناموں سے, مختلف دعووں سے ان مقدسات کو میرے بھائیوں کھودنے والے, اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے اسلامی تاریخ میں کب رہے ہیں, کس نے یہ کام کیا ہے. آج دنیا کے اندر جو بدعتیں پائی جا رہی ہیں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس سلسلے میں یہ بات آخری بات ہے میرے بھائیوں, اس کا کوئی دینا نہیں ہے. عہد رسالت سے, عہد صحابہ سے, عہد تابعین سے, تبع تابعین سے, امیہ سے, عباسیہ سے 362 چوتھی صدی ہجری کے اندر 362 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 350 سال کے بعد, 351 سال کے بعد سب سے پہلے دنیا میں اس میلاد کا میرے بھائیوں جس نے اس بدعت کی شروعات کی, جس نے اس بدعت کا آغاز کیا, وہ یہی عبیدی, فاطمی, علوی اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ ہیں جن کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد ایک یہ بات دی گئی کہ 14 خلیفہ بنے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر لکھا ہے یہ 14 خلیفہ تھے, حقیقت میں خلیفہ نہیں تھے بلکہ یہ خلیفہ بن بیٹھے تھے. زبردستی ان لوگوں نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنی خلافت اور اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی, اور دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے ان کی موت ہوتی گئی, یہاں تک کہ ان کا 14واں آخری خلیفہ العاضد لدین اللہ, جو دین کو کاٹ دینے والا, اس کے نام کا معنی کیا ہے, دین کو کاٹ دینے والا. اس نے دین کو بھی کاٹا لیکن اسی پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تقریباً 200 سال تک یہ حکومت قائم رہی, اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے پورے دور حکومت کے اندر جتنا عقیدے, ایمان, عمل, سلوک, کردار اور تمام تر دین اور عقیدے کے اور اخلاق و سلوک کے پہلوؤں پر جتنا تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں انسان کو, اسلام کو, مسلمانوں کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا, پوری تاریخ کے اندر کسی اور حکومت نے نہیں پہنچا. میرے بھائیوں 360-62 کی بات چل رہی ہے. اس وقت ہم 1444 کے اندر 1445 میں زندگی گزار رہے ہیں. 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس بدعت کی جڑیں آج بھی کتنی مضبوط ہیں, اور حالات کے ساتھ, وسائل کے ساتھ, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور میرے بھائیوں دین سے دوری کے ساتھ, بے دینی کے ساتھ, اور عاطفے کے ساتھ, جذباتیت کے ساتھ, ایموشن کے ساتھ, یہ بدعات کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے چپے چپے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں اس سے ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے. یہ خلاصے کی بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی, جو امت کے علماء نے اس سے پہلے لکھا ہے اور آپ نے اس سے پہلے بار بار سنا ہے, اسی کا اعادہ ہم نے کیا ہے. جو آج کی اس موضوع پر جو ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے, اس کا تعلق کچھ اس سے ہے کہ یہ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے بدترین بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ سمجھانا ہے آپ کو, آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ جب بدعت ایجاد کر دیتا ہے اور بدعت کرنے والے, بدعت پر عمل کرنے والے جب اس کے رسیہ بن جاتے ہیں, ان کے خون میں, ان کے رگ و ریشے میں, ان کی سوچ میں, ان کے ایمان میں, ان کی عقیدے اور عقیدت میں جب کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے, اور جب اس کے پیچھے مولویوں کا ہاتھ ہوتا ہے, قائدین کا ہاتھ ہوتا ہے, بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے, میرے بھائیو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو شروع کرنے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے سب سے پہلے ایک حکومت کے لوگ ہیں, جن کے پاس طاقت ہوتی ہے مال کی, جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اقتدار کی, جن کے پاس ہر طرح کا تصرف ہوتا ہے. وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے ملک میں وہ قانون اور دستور نافذ کر سکتے ہیں. اچھا وہ بات ہم نے چھوڑ دی بیچ میں کہ سب سے پہلے شروعات یہاں سے ہوئی. تاریخ میں اتنا اختلاف ہے کہ کیا شروعات یہاں ہوئی ہے یا اس کے بعد ہوئی ہے, لیکن مستند بات یہ ہے کہ شروعات اس کی یہاں ہوئی ہے, اس کے بعد دوسرے ملکوں میں یہ چیز گئی ہے. میرے بھائیوں شہر موصل جو عراق کا شہر ہے, وہاں پر بھی یہ بدعت بعد میں پھیلی, اور وہاں کا جو حاکم بادشاہ تھا ابو سعید کوکبوری, اس نے تو حد کر دی میرے بھائیوں. اسی نے اس موقع پر چھٹی کا اعلان کیا, اور اس کے بعد چھٹی کا اعلان کرنے کے بعد اس نے سارے ملک کے صلحاء کو,
سارے بزرگوں کو، سارے عالموں کو، سارے صوفیوں کو، سارے درباریوں کو اکٹھا کر کے بہت بڑی مجلس کا انعقاد کیا، اور اس کے پیچھے تاریخ بتاتی ہے کہ 3 لاکھ دینار یا 3 لاکھ درہم وہ خرچ کرتا تھا ایک دن میلاد کے جشن کے اوپر، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام اور ایسے رہنے کا انتظام، ناچنے والوں کو بلانا، گانے والوں کو بلانا، خود بھی ان کے ساتھ میں شہر کے معززین جن کو کہا جاتا تھا ان کے ساتھ میں رقص کرنا، ناچنا، یہ سارا کام۔ تو ان بدعتوں کو پروان چڑھانے والے میرے بھائیوں حکومت کے لوگ ہیں، حکومت اور مال کی طاقت نے ان بدعات کو پروان چڑھایا ہے۔ اور یاد رکھیں دوسرا جو طبقہ ہے اس کو پروان چڑھانے والا وہ علم سے نسبت رکھنے والے لوگوں کا ہے، مولویوں کا، مسلمانوں کے اپنے دین اور علم کے قائدین کا، ان کے پیشواؤں کا، ان کے پیروں کا، ان کے میرے بھائیوں اغوا لوگوں کا، سربراہدہ لوگوں کا کام ہے۔ ان دو لوگوں نے پوری تاریخ میں دین کو بگاڑا ہے۔ حاکموں نے، بادشاہوں نے اپنے مال اور حکومت کی طاقت کی بنیاد پر، اور مولویوں نے، پادریوں نے، ایسے ہی صوفیوں نے، ایسے ہی میرے بھائیوں پیشواؤں نے اپنی عقیدت اور ارادت کے نام پر جو کچھ لکھ دیا، لوگوں نے اس کے اوپر کان دھر لیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ پوری تاریخ بتاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ میرے بھائیوں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، یاد رکھو دین کو بگاڑنے والے دو طبقے کے لوگ ہیں، دو طبقے کے لوگ ہیں۔ اور غالباً یہ شعر میں یہ بات ہے، یہ بات غالباً میرے بھائیوں امام سفیان بن سعید بن مسروق ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ یاد رکھو دو طبقے کے لوگ ہیں، بلکہ 3 طبقہ ذکر کیا گیا ہے، ہم نے اس کو 2 طبقوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ إِلَّا الْمُلُوكُ، بادشاہوں نے دین کو بگاڑا ہے، بادشاہوں نے دین کو بگاڑا ہے، شرک اور کفر کا، بدعت و خرافات کا پورے طور پر بازار گرم کرنے والے سب سے پہلے طبقے کے لوگ کون ہیں؟ الملوک، بادشاہ۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، خواہی نہ خواہی، ارادی غیر ارادی، میرے بھائیوں لیکن لوگ اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ جہالت کا ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ جذباتیت آ جائے، اس کے ساتھ اس کے بعد میرے بھائیوں جھوٹی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل ہو جائے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ صورتحال ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، اور پورے علماء نے دین کو بگاڑا ہے، اور عبادت گزاروں نے جو علم سے کورے ہوا کرتے ہیں ان لوگوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ دین کو بگاڑنے والے 3 طبقے، بادشاہوں نے دین کو بگاڑا، اور میرے بھائیوں علماء نے، احبار نے، پورے علماء نے، علماء سو نے دین کو بگاڑا۔ نمبر 3 رہبان، راہبوں نے، عبادت گزاروں نے، کھٹیوں میں چھٹیوں میں عبادت کرنے والے، صرف اور صرف تسبیحات اور اذکار اور سجدے میں سر کو ٹیکنے والے، جو علم سے ناآشنا، علم سے کورے اور علم سے یتیم تھے، لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت اور پیر مریدی کے نام پر لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا۔ یہ 3 طبقے کے لوگ ہیں۔ میں ذرا سے اس کو باور کرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو میں آپ کے سامنے ذرا سا کھولنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ بادشاہوں کا ذکر تو آ گیا، اس کی شروعات کرنے والے یہ مصر کے بادشاہ جو اپنے آپ کو میرے بھائیوں عالمی فاطمی کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد موصل اور عراق کے علاقے میں ابو سعید کوکبری، اس شخص نے اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا۔ اور میرے بھائیوں اس کے بعد میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو عوام میں بہت زیادہ رواج دینے کے لیے جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس میں کام کیا، ان لوگوں نے 2 راستے اختیار کیے۔ 2 راستے، اس کے بعد حکومت کی طاقت کے بعد 2 راستے اختیار کیے۔ ان علماء نے، علماء سو نے، میرے بھائیوں علماء حق ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ علماء حق کا کام یہ ہے کہ وہ روئے زمین سے شرک و بدعت کا خاتمہ کرتے ہیں، لوگوں کو توحید و سنت کی راہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو جنت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کے خون پسینے خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن علماء سو کا، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر،
بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے دجال کا سب سے زیادہ ڈر ہے میری امت کے سلسلے میں، کیونکہ پوری ان کے زمین پر آدم سے لے کر کے قیامت سے پہلے تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو دجال کا فتنہ ہے۔ سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، میں نے بھی ڈرایا ہے، لیکن جتنا میں نے ڈرایا ہے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے اتنا کسی نے نہیں ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال اب تک نہیں آیا کسی امت کے اندر، تو یہ آخری امت ہے، یہ طے ہے کہ دجال کو اسی امت کے اندر آنا ہے، کیونکہ قیامت سے قبل یہ نبی آخری نبی ہے اور یہ امت آخری امت ہے، اس لیے حتمی بات، اس لیے جتنا میں نے ڈرایا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے دجال سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں ایک چیز کا خوف ہے۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی دجال سے بھی زیادہ کس چیز کا خوف آپ کو ہے؟ یاد رکھیں دجال کا خوف تو سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ فتنہ ایک بار آئے گا، لاسٹ میں آئے گا، لیکن یہ فتنہ جس کا خوف اللہ کے نبی نے دجال سے زیادہ بتلا دیا خطرناک، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح و شام وہ فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں آج کل فتنہ ہے، ہر سال فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کیا ایشیا ہے، کیا افریقہ ہے، کیا عرب ہے، کیا عجم ہے، دنیا کے چپے چپے میں یہ فتنہ عام ہے۔ میرے بھائیو علماء کی فتنہ کون سا ہے؟ یہ فتنہ ہے اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین۔ میرے بھائیو گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا فتنہ، گمراہ کرنے والے قائدین کا فتنہ، جو پیشوا ہیں، اگوا ہیں، بڑے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ان کے اشاروں پر میرے بھائیوں جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان لوگوں کے فتنے کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اس بدعت کو یہ تو ثابت ہے کہ کہیں کا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دو بڑے بڑے کام کیے گئے۔ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ دو بڑے بڑے کام کیے گئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا گیا کہ جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں، بے سر پیر کی روایتیں، وہ مرفوع سے تعلق رکھتی ہو یا اس کا تعلق موقوفات سے ہو یا اس کا تعلق مقطوعات سے ہو، یعنی وہ صحابہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہو یا حضرات تابعین کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہو یا امت کے ائمہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہو، لیکن وہ باتیں بے سر پیر کی ہیں، بے اصل ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، اس کی بنیاد، جس کی بنیاد پر اس پر اعتماد کیا جائے اور اس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے۔ میرے بھائیو ایک کام تو یہ کیا گیا۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ صحیح قرآن کریم کی آیتوں کو لیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی حدیثوں کو لیا گیا، سمجھ رہے ہیں، اور اس کا توڑ مروڑ کر کے، اس کا غلط معنی نکال کر کے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی۔ میں ایک دو نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کام اور کیا گیا، وہ کام یہ کیا گیا جاہل عوام کے جذبات سے کھیلا گیا۔ معاف کیجیے گا مجھے، معاف کرنا میرے بھائیو، یہ ضرورت ہے امت کی، یہ وہ دکھتی ہوئی رگ ہے جس پر برہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بات نہ کریں تو کیا فضائل کی بات کریں، اس پر بات نہ کریں تو کیا دنیا کے اندر میرے بھائیو اوپر کے مسائل کی بات کریں، کیا یہ عقیدے کی بات نہ کریں یا اصولوں کی بات نہ کریں، ایمان اور عقیدے کی وہ باتیں، عقیدے اور منہج کی وہ باتیں جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ خیر خواہی کا کام کیا کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو لوگ کہتے ہیں تشدد کی بات کرتے ہیں، امت کو چھوڑنے کا ٹائم ہے، امت کو توڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، ان موضوعات کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، ان موضوعات پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امت دوسروں کے اسلام مخالف کے نرغے میں ہے، خیروں کے مقابلے میں ہے، ہمیں ان سے مقابلے میں آنے کی ضرورت ہے، تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے، آپس میں لڑتے۔ یاد رکھو تمہارا مقابلہ آج ہو جائے غیروں سے، پچھلی صدی میں رہا ہو، پچھلے ہزاروں سال کے بیچ میں رہا ہو، نبی علیہ السلام کا دین، آج کل آیا ہوا دین ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی دور میں اگر بدر و حنین کی تاریخ جانتے ہو، احد اور احزاب کی تاریخ جانتے ہو، موت اور تبوک کی تاریخ جانتے ہو، تو یاد کرو میرے بھائیوں فتح اگر مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے تو سچے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ تمہاری بھیڑ بھاڑ سے، تمہاری دولت سے، تمہاری سیاسی طاقت سے، تمہارا عصری علوم میں اونچے اونچے مناصب پر فائز ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں غیروں کے مقابلے میں فتح نہیں دلا سکتی۔ یہ جھوٹی تمنائیں چھوڑ دو، یہ دھوکے کی باتیں ہیں، اس دھوکے میں نہ آؤ۔ یاد رکھو ہمارے سامنے وہ تاریخ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہنے والے وہ صحابہ کرام، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی،
वो 313, 14, 15 थे, मुकाबले में 1000 थे। सिर्फ मिसाल के तौर पर ये बात आपके सामने करना चाहता हूं। वो 313 थे, लरजता था जमाना। 313 थे तो हालत ये थी, 1000 के मुकाबले में खड़े हो गए। ना हथियार, ना ताकत, ना मेरे भाइयों कोई जाहिरी ताकत, ना अफरादी ताकत, ईमान की कुव्वत ने उन्हें फतह का सेहरा दे दिया। इसलिए धोखे की बातें कब तक करोगे? और बहुत सारे हमारे भाई बहक जाते हैं, एक किताब सुन्नत और अहलुल हदीस के मनहज पर चलने वाले भी इसकी उसकी सुनकर बहक जाते हैं। ये बहकी बातें करना भी शुरू कर देते हैं। सही बात है, हमें इस वक्त इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए, हमें इस वक्त शिर्क व बिदअत पर रद्द नहीं करना चाहिए, हमें इस वक्त तौहीद का नाम, सुन्नत का नाम लेकर के आपस में इंतिशार और नफरत का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। जाओ अपने अहले हदीसियत की तजदीद करो। तुम्हारा नजरिया बिगड़ गया, तुम्हारा उसूल बिगड़ गया। इस तरह की दावेदारी वाली अहले हदीसियत से हमारा न कभी कोई भला हुआ है और न कभी पूरी तारीख में रहती दुनिया तक हमारा भला हो सकता है। याद रखो, अगर हमें किसी मौके पर इस दुनिया में फतह मिली है और हम इज्जत और शान शौकत की जिंदगी गुजार सके हैं, तो सिर्फ इस दौलत की बुनियाद पर भी आपके पास खाली तौहीद का सरमाया है, आपके पास खाली सुन्नत का सरमाया है। आपने शिर्क व बिदअत से तौबा किया है, उसका बाइकाट किया है, और मेरे भाइयों आपने हर तरह की खुराफात से अब किनारा कशी अख्तियार की है। इसी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फतह व गलबा, नुसरत व ताकत, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा व सफ़वत अता फरमाई है। खैर, मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बुनियादी नुक्ता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, 2-3 बातें हमने आपके सामने, और एक बात आपके सामने पेश करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि तीसरा जो काम किया जाता है वो जाहिल अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की जाती है, और इल्म से दूर रखना, उलमा से दूर रखना, सच्चे उलमा से नफरत दिलाना, अहलुल हदीस के मंहज खास से सबसे ज्यादा नफरत दिलाने का काम, ताकि कहीं बिदअत के बारे में कोई बात ना सुन ले, कि शिर्क के बारे में कोई बात ना सुन ले। मेरे भाइयों, और हम बार बार ये बात कहते हैं, दुनिया में अगर कोई एक जमात है जो खालिस तौहीद की अलंबरदार है और उसकी दाई है, सुन्नत की सबसे बड़ी अगर कोई दाई है, और शिर्क और कुफ्र और बिदअत और खुराफात की मजम्मत करने वाली कोई जमात है, और कोई इस अकीदे का हामिल है ज़बान से अमल से, तो सिर्फ और सिर्फ बाकी जमात हदीस किताब और सुन्नत के हामिल। कमियों के बावजूद भी, कमजोरियों के बावजूद भी, मिशन के एतबार से, मनहज के एतबार से, ये हमारा इम्तियाज है अल्लाह के फज़ल व करम से। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के एक एक फर्द को इस राह हक का मुतलाकी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बात की बात कर रहा था, जज्बात से खेलना, कैसे खेलना? मेरे भाइयों, इस बिदअत के सिलसिले में ये बात कराना बहुत बड़ी फजीलत का काम है। जो ना करे उसका ये अंजाम हो जाएगा। वो तो इतना बुरा है, वो इतना गुस्ताख है, वो इतना गंदा है, वो दुश्मन है अल्लाह का, उसके दीन का, वो दुश्मन है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान है, वो इब्लीस है जो मिलाद नहीं मनाता, जो मिलाद का जश्न नहीं मनाता। ये मैंने इशारा कर दिया, अभी बात करता हूं। मैं आपसे कह रहा था, एक बात तो झूठी रिवायतें लाना है, और इस हवाले से एक बात, आपने इब्ने हजर का नाम सुना? इब्ने हजर वो है, इब्ने हजर अस्कलानी नहीं, तो फतहुल बारी के और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ है, वो नहीं, इब्ने हजर हैतमी शाफिई। मेरे भाइयों, और दोनों के जमाने में भी फर्क है तो दोनों करीब के, यानी एक ही सदी के हैं, लेकिन फर्क है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जो मुहद्दिस है, रिजाल के इमाम है, वो 852 में वफात पाए, और इब्ने हजर हैतमी जिसकी बात मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ, इस शख्स की वफात 899 में हुई है। आप उसका फासला जोड़ करके रख लीजिए, कितना फासला है दोनों में, ताकि मालूमात रहे, खल्त मल्त ना हो जाए। दोनों इब्ने हजर हैं, दोनों शाफिई हैं, इसलिए गलतफहमी ना हो जाए। मेरे भाइयों, इन्होंने किताब लिखी और इसका बड़ा चर्चा है, जगह जगह होर्डिंग पर इसकी इक्तिबासात नोट करके उर्दू में, अरबी में, और कभी कभी उर्दू नहीं तो अरबी नोट करते हैं, ताकि जाहिलों को पता चले ये तो कोई आयत करीमा होगी, ये कोई हदीस होगी, ये कोई कौल होगा उम्मत में किसी तरफ का, सहाबा ताबीन में से किसी। इस तरह से मेरे भाइयों, आपको मैं सच्ची तौर पर बताऊं, इनकी किताब एक रिसाला है, अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिद सय्यिद वलद आदम। रिसाला है छोटा सा, और सारा रिसाला बिदअत से, खुराफात से, बकवास से भरा हुआ है। और इशारा करूं मैं आपको, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक का नाम लेकर के, और झूठ है मेरे भाइयों, झूठ कथित शरीफ है।
क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जो शख्स मीलाद मनाएगा, मीलाद का जश्न मनाएगा, मेरे भाइयों, वो मेरे साथ जन्नत में मेरा रफीक होगा, मेरा साथी होगा। उमर बिन खत्ताब के नाम से कहा जो मीलाद मनाएगा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो इस्लाम को जिंदा कर रहा। उस्मान गनी के नाम से बयान किया कि वो कहते हैं कि जो मीलाद मनाएगा उसकी फजीलत ऐसी है जैसे जंगे बदर में शरीक होने की फजीलत। अली बिन अबी तालिब के बारे में फरमाया कि उन्होंने कहा कि जिसने मीलाद मनाया तो उसका मकाम ये होगा कि जब लोग जहन्नम रसीद हो रहे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का तमगा अता फरमाएगा। सब झूठ, कभी धोखे में नहीं आना। ये अबू बकर सिद्दीक का नाम, उमर का नाम, उस्मान का नाम, अली का नाम धोखा देने के लिए लिया गया, माफ करना। और अगर है ऐसे तो तारीख, मेरे भाइयों, इस्लामी मक्तबात में किताबों का खजीना मौजूद है, लाओ निकाल करके सनद के साथ। अबू बकर सिद्दीक ने काफी ये बात बयान फरमाई है, उमर बिन खत्ताब ने बात का बयान फरमाई, उमर बिन उस्मान गनी ने, अली बिन अबी तालिब ने, और ये तो चंद सहाबे किराम के नाम, आगे आपको ताबईन के नाम मिलेंगे, हजरत हसन बसरी, हजरत फला, हजरत फला, मेरे भाइयों 2500 लोगों के नाम। और ये सफेद झूठ इतनी क्यों? ये क्या है मामला? ये मामला है ताकि आवाम समझे अबू बकर सिद्दीक मीलाद मनाते थे, उमर मीलाद मनाते थे, उस्मान गनी मीलाद मनाते थे, अली बिन अबी तालिब खुलफाए राशिदीन मनाते थे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन मिन बादी। खुलफाए राशिदीन सुन्नत, मेरे भाइयों, मीलाद मनाते थे। अब ये गुस्ताख हुए कि नहीं हुए, जिस बात से खेलने का काम किया जाता है, मेरे भाई, ये सब झूठ है। याद रखो, झूठी बातों को बयान करके ये साबित करने की कोशिश नबी ने किया, नबी की किया। अच्छा, तो ये बात बातें हो जाए। दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ सही कुरान करीम की आयतें, हदीसें ना ला करके उसका माना निकालने की कोशिश की जाती। इस हवाले से बातें कई एक हैं जो इससे पहले बहुत बार बयान की गई होंगी, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करनी। मौजू काफी इधर उधर फैला हुआ है और उसके बहुत सारे गोशे, वो मैं आपके सामने तफसील से नहीं ला सकता। एक बात जो आपके सामने अर्ज करना है वो ये अर्ज करना है कि आजकल सोशल मीडिया पर, हमने शुरू में कहा, मीडिया का फितना, टेक्नोलॉजी का फितना जब साथ दे दे, बिदअत का बढ़ावा करने में उसकी हिस्सेदारी हो जाए तो फिर तो वो जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। मेरे भाइयों, एक वीडियो नशर कर रही है पड़ोसी मुल्क के किसी मौलवी की, और वो धोखा दे रहा है, बरगला रहा है, सही मुस्लिम का की हदीस का हवाला दे करके, नसाई का और मुस्नद अहमद बिन हंबल का हवाला दे करके इसे वीडियो की शक्ल में भी आम किया जा रहा और इसे इश्तिहारात, पोस्टर की शक्ल में भी लिख करके भी आम किया जा रहा। और बहुत सारे हमारे अहले हदीस अहबाब ने, हमारे अजीजों ने, हमारे मोहतरम दोस्तों ने, नौजवानों ने उसे भेज करके ताक़ुब करना चाहा है कि क्या बयान किया जा रहा है, हम तो अब तक गाफिल हैं, ये हदीस हमारे सामने आई ही नहीं। सही मुस्लिम की हदीस कहाँ है आप लोग मेरे भाई, जरा गौर कर लो इस हदीस के ऊपर। लेकिन एक खुलासे का जवाब है, ये धोखा है, धोखा। मुस्लिम की हदीस पढ़ लेते हैं, इशारा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कहां क्या बात है। जरा जल्दी भी करना होगा मेरे भाइयों। बात ही आपके सामने करनी है कि मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और मस्जिद नबवी के एक हल्के के पास आए। एक हल्का लगा हुआ था, मजलिस इल्म का हल्का, जिक्र का हल्का, मुज़ाकरे का हल्का लगा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, मा अजलसकुम, यहाँ मजलिस में तुम लोग इकट्ठा बैठे हो, किस लिए बैठे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी जलसना नज़कुरुल्लाह तआला, हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला दा, अल्लाह की कसम तुम्हारा मकसद इस मजलिस में इसके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी, हमारा इस मजलिस में इकट्ठा होने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं, अल्लाह को याद करने के लिए बैठे, कोई रियाकारी नहीं, कोई नमूद नहीं, कोई और मकसद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साथियों, मैंने जो कसम खिलवाई तुमसे, इसलिए कसम नहीं खिलवाई कि तुम पर मुझे यकीन नहीं है, तुम झूठ बोलोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मामला कुछ और है। आखिर में अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया कि मामला क्या है। अच्छा, अल्लाह के नबी फरमाया, मजलिस में तुम बैठे हो तो क्या जिक्र कर रहे हो? इस मजलिस में तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जलसना, सुनिए अच्छे से, जलसना नज़कुरुल्लाह तआला व नहमदुल्लाह तआला अला मा हदाना लिल इस्लाम व मा मन्ना बिही अलैना। इतना ही जुमला हमारे मकसद का है, जो यहाँ पर वजह शाही, जो बात बयान करने का मकसद है। माना क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें।
ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کے آیات کے معانی کو سمجھیں, مذاکرہ کریں وغیرہ. یہ سب کیا ہے معنی اس کا؟ ذکر کرنا. ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور اس لیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں, اللہ کی حمد کریں اس نعمت پر, اس توفیق پر جو اللہ نے ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمائی, اس لیے ہم بیٹھے. دوسری بات, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے, اسلام کے ذریعے یا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے, اس کو یاد کر کے اس پر اللہ کی تعریف کریں, اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب حدیث تو مسلم کی, کوئی صحیح ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت تو وہ بھی صحیح ہے, اور ایسے نسائی کی روایت تو وہ بھی صحیح ہے, روایت تو صحیح ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, وہ مولوی صاحب کی پاکستان کے پڑوسی ملک کے, یہ فتنہ عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے, آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے, آپ ایک انعام ہے, ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, آپ کا ذکر کرنے کے لیے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم بھی مجلس منعقد کر کے, ٹھیک ہے بھنگڑے نہ ڈالیں, ٹھیک ہے رقص نہ کریں, ٹھیک ہے جلوس نہ نکالیں, ٹھیک ہے قمقمے نہ لگائیں, ٹھیک ہے گانے بجانے ڈی جے نہ کریں, لیکن مجلس منعقد کرنا اور مجلس منعقد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا, آپ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. جیسے صحابہ اس مجلس میں بیٹھ کر کے کر رہے تھے, ایسے اگر ہم کریں تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ دلیل ہے. ابھی اگر آپ اس کے بارے میں حقیقت نہیں جانیں گے تو آپ بھی سوچیں گے بات تو بالکل صحیح ہے, نبی علیہ السلام انعام ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, تو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ مجلس میں بیٹھ کر کے اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے. پیدائش پر جشن مناتے ہیں, دنیا برا کرتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ دھوکہ ہے اس کے اندر دھوکے, کئی دھوکے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر, صحابہ کرام کی اس مجلس کے اندر کیا کہا صحابہ کرام نے؟ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کی تعریف کریں جو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے, آپ کے ذریعے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے, آپ کے ذریعے یا اسلام کے ذریعے سے. روایت میں دونوں باتیں موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر نبی کو بطور نعمت یاد کر رہے تھے تو آپ کی نبوت کو یاد کر رہے تھے کہ آپ کی پیدائش کو یاد کر رہے تھے. پیدائش 40 سال پہلے ہوئی تھی, نبوت 40 سال کے بعد ملی. بحیثیت ایک انسان عرب کے آپ کی بھی پیدائش ہوئی. کیا آپ پیدا ہونے کے اعتبار سے یاد کیے جا رہے تھے مجلس کے اندر, کہ بحیثیت نبی اور رسول یاد کیے جا رہے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, آپ کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام عطا فرمایا کہ آپ کے ذریعے ہم کو اسلام ملا, آپ کے ذریعے ہم کو توحید ملی, آپ کے ذریعے ہم کو سنت ملی, آپ کے ذریعے ہم کو جنت کا راستہ ملا, جہنم کے راستے سے آگاہ ہو گئے, شرک و کفر سے بدعت سے آگاہ ہو گئے. صحابہ نبی کی ولادت یاد کر رہے تھے اور اس پر اللہ کی تعریف کر رہے تھے, یا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتوں کے ساتھ کو یاد کر رہے تھے. کیا تعلق ہے میلاد سے اس نبی کا, اس حدیث کا جو نبی علیہ السلام کی موجود ہے؟ دھوکہ دینے کی بات ہے. تم میلاد کا جشن مناتے ہو اور صحابہ اس اللہ کی نعمت کا جو جہنم کے راستے سے نکل کر کے جنت کے راستے اسلام پر آئے تھے یاد کر رہے تھے. اللہ کی نعمت ہے, اللہ تیری حمد ہے, تو نے اسلام عطا فرمایا, تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اسلام, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی, جنت کا راستہ سکھا دیا. یہ ہے میرے بھائیوں, تو بات تو نبی کی رسالت کی ہے, بات تو نبی کی نبوت کی ہے, بات تو نبی کی بعثت کی ہے. اس کا یاد کر کے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہم کو توحید کی نعمت عطا فرمائی, اور تم میلاد کی کا جشن مناتے ہو, نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہو. پیدائش ہر چیز ہے, اور نبوت کے ذریعے سے جو انسانیت کو جنت کا راستہ ملا ہے وہ ہر چیز. دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو, نہ بتلاؤ اس امت کے افراد کو, ان کو سچائیاں بتلاؤ کہ نبی کے صحابہ کیا یاد کرتے ہیں. دوسری بات, اگر وہ صحابہ کرام کی مجلس لگی تھی, اگر فرض کرو آپ کے حساب سے پیدائش بھی یاد کرنے کے لیے اگر لگی تھی, تو وہ پیدائش کا دن تھا, کون سا دن تھا جب صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی؟ کون سی تاریخ تھی بھائی, کون سا سال تھا, کون سا مہینہ تھا, کون سا وقت تھا جب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ تو پیدائش کا دن خاص کر کے 12 اور 9 کے جھگڑے، 8 اور 12 کے جھگڑے، اس کے اندر آپ 12 کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور 12 تاریخ کو اس سارا کام کرتے ہو جو آپ عید میلاد کے نام پر کرتے ہو. کیا نبی کے وہ صحابہ کی جو مجلس تھی وہ میلاد کی تاریخ کے مطابق تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ ذرا اسے بھی پروف کر کے بتاؤ. تیسری بات، اس کی روایت کرنے والے ابو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی کون ہے بھائی؟ راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں حضرت معاویہ نے یہی کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. صحابہ کے پاس آئے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کس لیے مجلس لگی ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے. ایسے ہی عمر حضرت معاویہ ایک مجلس میں گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے تم سے پوچھی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں جا کر کے یہ بات پوچھی تھی. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت معاویہ کا اپنا واقعہ ہے. اگر یہ میلاد ہی کی مجلس تھی جو صحابہ نے بیٹھ کر کے منعقد کی تھی تو تم کہنا چاہتے ہو تو بھلا بتاؤ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں انہوں نے کتنے سال میلاد منائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی بار میلاد منائی؟ حضرت معاویہ نے جو 20 سال تک گورنر رہے اور 20 سال تک مسلمانوں کے بادشاہ، 40 سال کا دور اقتدار، کبھی 40 مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی. کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی میلاد منائی ہو تو بتاؤ؟ اور اگر انہوں نے نہیں بنائی، انہوں نے نہیں سمجھا اس حدیث کا معنی کو نہیں سمجھا جو تم بابا کرانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ عوام کو دھوکہ مت دو. تمہیں دھوکہ دینے کی کوئی بھی تو حق تمہیں نہیں پہنچتا. ہم پابند ہیں، الفاظ کے پابند نہیں ہیں، ہم فہم صحابہ کے پابند ہیں. اگر یہ میلاد کی مجلس ہوتی تو ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی علی نے تو کیا ہی ہوتا، ان راویوں نے کم سے کم کیا ہوتا، ابن مسعود نے کیا ہوتا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کیا. اس کا مطلب کہ تم جو معنی بتانا چاہتے ہو یہ معنی امت میں کسی نے نہیں سمجھا، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ ائمہ، نہ محدثین، شارحین، کسی نے یہ معنی نہیں سمجھا. تم بلا وجہ یہ معنی باور کرانا چاہتے ہیں. اچھا باقی ہوگی اور باقی بہت ساری باتیں، 1-2 منٹ میں 1-2 باتیں اور کہنا ہے. وہ یہ کہنا ہے کہ یہ تھومس یہ اگر نہیں بناؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا. منانے والوں کو یہ مقام ملے گا، نہ منانے والوں کا معاملہ یہ ہے. اور نبی کے مقام کو لے کر کے جھوٹی سچی روایتوں کی بنیاد پر لوگوں کو ایموشنل کرنا آپ نے سنا ہوگا، گلیوں میں، جھنڈیوں میں اور آوازوں کے ساتھ بھی آپ نے سنا ہوگا. میرے بھائیوں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ یہ ایموشنل جس کو بلیک میل کہا جاتا ہے یہ اس معنی میں ہے میرے بھائیوں. یاد کرنا کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا الزام ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، آج تک میرے بھائیوں ان میں سے کسی نے میلاد نہیں منائی ہوگی. تو نثار تیری چہل پہل تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. کون سی عیدیں؟ ظاہر سی بات اسلام میں 2 عیدیں ہیں بس، تیسری کوئی عید نہیں. ان 2 کے سوا تیسری، چوتھی، پانچویں اور ہزاروں عیدیں جس کو تم کہتے ہو وہ کفار کی عیدیں ہو سکتی ہیں، مجوسیوں کی عیدیں ہو سکتی ہیں، بدعتیوں کی عیدیں ہو سکتی ہیں، ساری دنیا کے خرافات ہو سکتے ہیں. اسلام کی عیدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام میں 2 عیدیں میرے بھائیوں. اور یہ کہنا کہ سب قربان ہیں، سب نثار ہیں ربیع الاول کے اوپر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس کے سبب سب خوشی منا رہے ہیں، میلاد کا جشن منا کر خوشی منا رہے ہیں. بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا جشن منایا ہے؟ نہیں منایا. تو تم نے ابلیس کہا کہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے، عمر، عثمان، علی، فاطمہ نے، میرے بھائیوں عائشہ نے، حفصہ نے، میرے بھائیوں طلحہ نے، زبیر نے، سعد بن ابی وقاص نے، سعید بن زید نے، ابو عبیدہ بن الجراح نے، ان سارے خلفائے کرام اور صحابہ کرام نے، ان سبوں نے، پوری امت نے کبھی بھی میلاد کا جشن نہیں منایا، کبھی خوشی نہیں منائی نبی کے میلاد پر. تو سب کو تم ابلیس کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے؟ نعوذ باللہ. تم نے ابو بکر صدیق کو شاید ابلیس کہا،
तुमने उमर को इब्लीस कहा, क्योंकि जो जो नहीं मनाते हैं वो सब के सब इब्लीस, क्योंकि सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं नबी की मिलाद। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, क्या कहना चाहते हो? इन आवाम के जज्बात से खेलना चाहते हो? सुन लो, है आवाम उन्नास को झंडे लगा लगा करके, और मेरे भाइयों माफ करना, ये डीजे की आवाज है, साउंड के जरिए से तेज आवाम सुनती है। हाँ, ऐसी बात है अगर कि इब्लीस के सिवा सब खुशी मना रहे हैं नबी के पैदाइश पर, तो फिर तो हमें मनाना ही चाहिए। अगर नहीं मनाया तो फिर याद रखो कि हमारा अंजाम क्या होगा, हम भी इब्लीस की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिनस सालिसीन। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये चंद पहलू थे और बहुत सारी बातें की, सवाल की चंद बातें, उसका निचोड़ आपके सामने हमने पेश किया। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला, और मैं बहुत अदब के साथ, बड़ी मुखलिसाना अंदाज में, बहुत ही ज्यादा मेरे भाइयों, बहुत ही ज्यादा अदब के साथ, इहतराम के साथ अपने भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं, जरा ठंडे दिल से सोचो, दिल पर हाथ रख करके गौर करो रात को। मेरे भाइयों, अभी समझ में ना आए तो ठीक है, एक मर्तबा और भी आज की मिलाद मना लेना, नहीं मानोगे इतनी जल्दी, लेकिन बाद में जरा रात में ठंडे दिल से गौर करना। अगर ये दीन का काम होता, सवाब का काम होता, तो नबी ने खुद किया होता कि नहीं किया होता? अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत 2 साल 2.5 साल 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, मनाया होता कि नहीं मनाया होता? हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत 10.5 साल तक 10 मरतबा रबीउल अव्वल आया होगा, मनाया होता कि नहीं मनाया होता? उस्मान गनी 12.5 साल 12 रबीउल अव्वल आए होंगे, 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आए होंगे, उन्होंने मिलाद मनाया होता कि नहीं मनाया होता? अली बिन अबी तालिब 2.5 साल तकरीबन 2 मरतबा मनाया होता कि नहीं मनाया होता? मेरे भाइयों, ये और अलवी फातिमी, इन लोगों ने मिस्र में जिसे सबसे पहले बिदअत शुरू की थी, हजरत अली के नाम लेने वाले, हजरत फातिमा के नाम लेने वाले, हसन हुसैन के नाम लेने वाले, जाओ आपको आजादी है, इनसे तलाश करके लाना, बताना कि हजरत अली बिन अबी तालिब ने, जिसके तुम मानने वाले हो, यानी जिनको तुम ऐसे मानते हो जैसे हम नहीं मानते, हम तो किताब और सुन्नत के उसूलों पर मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अली ने मिलाद मनाई कि नहीं मनाई? फातिमा ने मनाई कि नहीं मनाई? हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने मनाई कि नहीं मनाई? जरा ठंडे दिल से गौर करके सोचना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हर फर्द व जमाअत को अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत से सच्ची वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। उम्मत की असलाफ की सीरत का, उनके राह का, उनके मनहज का, उनकी सच्ची डगर का, उनकी सच्ची सीरत का मुताला करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिहालत से, नाइल्मी से, जज्बातियत से, आतिफा से, अंधी चाल से, अल्लाह तबारक व तआला देखी देखे से, भीड़ भाड़ से मुतासिर हो जाने से, रस्म व रिवाज से, रिवायात से, बाप-दादों के तौर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आजाद होकर के किताब और सुन्नत की रोशनी, सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।